اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ذی المن والاحسان وذی العز والسلطان الذي خلق الانسان وعلمه البیان والصلاة والسلام على نبی الانس والجان الامکان وابی الاکوان رحمة على الخلق من الرحمن وعلى آله الذين هم خلفاء الرب المنان لا سيما بقية الله الذي هو صاحب الزمان واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى آخر الزمان أما بعد السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين۔ بنیادی طور پہ دو سوالات ہیں زیارت امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں۔ جب بھی زیارت کا تذکرہ ہوتا ہے یا جب بھی زائرین سے گفتگو ہوتی ہے تو اکثر کے ذہن میں پیش آتے ہیں، اور کوشش یہ ہوگی کہ کم سے کم وقت میں اس گفتگو میں ان دو سوالات کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں۔ پہلا سوال جو کیا جاتا ہے بہت کثرت سے وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے حوالے سے بے انتہا روایتیں ہیں، بہت ہی زیادہ روایتیں ہیں کہ جس میں مولا کی زیارت کا ثواب بیان کیا گیا ہے، اور ہمیں ان میں بڑا فرق نظر آتا ہے۔ کہیں کہا کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت ایک حج اور عمرے کے برابر ہے، بعض روایتوں میں ملتا ہے 10 حج اور عمرے کے برابر ہے یا 10 حج کے برابر ہے، کہیں ملتا ہے 20 حج کے برابر ہے، کہیں ملتا ہے 21 حج کے برابر ہے، کہیں 80 حج کا ذکر ملتا ہے، کہیں 100 حج کا ذکر ملتا ہے، اور یہ بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ بعض روایات میں ملتا ہے کہ جب بھی کوئی شخص امام حسین کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو ہر قدم کے بدلے اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو جب یہ مختلف قسم کی روایات مومنین سنتے ہیں، علماء کرام سے کتابوں میں پڑھتے ہیں، تو ایک بنیادی سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہ ثواب کے بیان میں اختلاف کیوں ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ امام کی زیارت کا ثواب ایک ہی جتنا ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر امام الگ الگ روایت میں الگ الگ ثواب کیوں بیان فرما رہے ہیں؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یقیناً ایسا نہیں ہے کہ ہر شخص کے امام حسین کی زیارت کرنے پہ اسے برابر ثواب ملے گا، بلکہ یہ صرف زیارت کے حوالے سے نہیں، یہ دیگر نیکیوں کے حوالے سے بھی ہے کہ جو بھی عمل صالح ہوا کرتا ہے اس کا ایک بیسک ثواب ہوتا ہے، لیکن ہر شخص کو وہ بیسک ثواب صرف نہیں ملتا، بہت سے لوگوں کو اس کا مختلف ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ میں ایک دو مثالیں پیش کر دیتا ہوں بہت تیزی سے۔ مثال کے طور پہ 2 رکعت نماز ہے، اگر ایک غیر شادی شدہ انسان 2 رکعت نماز پڑھے اس کا کچھ ثواب ہے، اور روایتوں میں ملتا ہے کہ وہی 2 رکعت نماز شادی شدہ انسان پڑھے تو اس کا ثواب زیادہ ہے۔ اسی طرح ہمیں ملتا ہے روایات میں کہ عالم کی 1 گھنٹے کی نیند عابد کی کتنے سالوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے، جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ علم ایک ایسا فیکٹر ہے کہ جو میرے عمل صالح کے ثواب کو بڑھا دیتا ہے۔ اسی طرح قرب خدا، میں مثال دیتا ہوں، اگر میں ایک گنہگار انسان 2 رکعت نماز پڑھوں، مجھے جو ثواب ملنا ہے، تو اگر وہی 2 رکعت نماز کوئی خدا کا ولی، کوئی خدا کا قریبی جو قرب خدا کی منزل پر فائز شخص ہے وہ پڑھے، اسے کئی گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ تو جو عبادت کو انجام دینے والا ہے اس کی ذات اور شخصیت کے اعتبار سے بہت سی دفعہ عبادت کے ثواب میں فرق پڑ رہا ہوتا ہے۔ علم ایک ایسا فیکٹر ہے، معرفت ایک ایسا فیکٹر ہے، قرب خدا ایک ایسا فیکٹر ہے، اور ایسے فیکٹرز ہیں، تقوی، پرہیزگاری ایک ایسا فیکٹر ہے کہ جو ہماری عبادت کے ثواب کو بڑھا سکتی ہے۔ ایک با علم انسان اور بے علم انسان اگر ایک جیسی عبادت کریں تو دونوں کو ایک جیسا ثواب نہیں ملے گا، با علم کو زیادہ ملے گا۔ ایک با تقوی انسان اور ایک کم تقوی انسان اگر ایک جیسی عبادت کریں دونوں کو ایک سا ثواب نہیں ملے گا۔ تو ایک تو یہ بات عمومی طور پر ہے، یہی بات اچھا ایک اور فیکٹر میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں جو زیارت امام حسین سے بھی جڑ سکتا ہے۔ روایت میں آیا افضل الاعمال احمدھا، سب سے زیادہ بافضیلت عمل وہ ہے جو سب سے زیادہ سخت ہو۔ میں 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں بڑی آسانی کے ماحول میں، ایک شخص 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے جبکہ جسم اس کا تھکاوٹ سے چور ہے، صبح سے رات تک کام کیا ہے اس نے، تو یہ دونوں کو ثواب برابر نہیں ملے گا۔
جو کام جتنا مشکل ہوگا انجام دینا، میں 10 روپے صدقے میں دے رہا ہوں جبکہ میرے پاس 50,000 روپے پڑے ہوئے ہیں، ایک شخص 10 روپے صدقے میں دے رہا ہے جبکہ اس کی جیب میں کل 20 روپے پڑے ہوئے ہیں، تو اس کا 10 روپے دینا زیادہ مشکل ہے۔ تو جتنی مشکل بڑھتی جاتی ہے عمل کی، اتنا وہ بھی اس کے اجر و ثواب میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ یہی بات زیارت امام حسین کے حوالے سے ہے کہ بہت سے فیکٹرز ہیں جو امام حسین کی زیارت کے ثواب کو کم اور زیادہ کرتے ہیں۔ میں یہ بات دہرا دیتا ہوں، ایک بیسک ثواب ہے اس زیارت کا جو سب کو ملنا ہے، لیکن اس بیسک سے بڑھ کر کس کو کتنا زیادہ ملنا ہے وہ فیکٹرز ہیں جو طے کرتے ہیں کہ یہ کتنا ثواب اس شخص کو ملے گا۔ اور ایک فیکٹر یہی ہے جو میں نے آخر میں پیش کیا کہ سختی، کون کتنی دشواریاں طے کر کے آیا ہے۔ میں مثال دے دیتا ہوں، مثال کے طور پہ ہم کراچی میں ہیں، ایئرپورٹ سے بیٹھے اور نجف کے ایئرپورٹ میں اترے اور مولا امیر کی زیارت کے لیے چلے گئے، امام حسین کی زیارت کے لیے چلے گئے، اس کا ایک بہت زیادہ ثواب ہے۔ لیکن ایک شخص ہے جو بڑی مشقت سے پاکستان سے وہ بس میں بیٹھا، پوری بس کا سفر طے کر کے ایران کو پار کرتے ہوئے عراق پہنچا، 6 دن راستے میں لگا کر، راستے کی تھکاوٹ، راستے کی دشواریاں، اب ظاہر ہے اس کا حق بنتا ہے کہ اسے کچھ زیادہ، کچھ اضافی ثواب اس سختی کو برداشت کرنے کے سبب سے ملے۔ تو ایک یہ فیکٹر ہے۔ ایک جو بہت اہم فیکٹر ہے زیارت کے چیپٹر میں، وہ ہے کہ میں جس کی زیارت کر رہا ہوں اس کی معرفت۔ جس انسان کے پاس جتنی زیادہ معرفت ہوگی، اس انسان کو اس ہستی کی زیارت کا اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ ایک شخص صرف امام حسین کو اتنا جانتا ہے کہ یہ آخری نبی کے نواسے ہیں اور وہ جا کر زیارت کرتا ہے، اسے اس حد تک کا ثواب ملے گا۔ ایک انسان اس سے بڑھ کر جانتا ہے کہ نہ صرف نبی کے نواسے ہیں بلکہ بڑا علم رکھنے والے تھے، اسلام کے لیے قربانی دینے والے تھے، اسے اس کے اعتبار سے ثواب ملے گا۔ ایک شخص ہے جو اس سے بڑھ کر یہ بھی جانتا ہے کہ نہ صرف نبی کے نواسے تھے، نہ صرف اسلام کے لیے مولا نے جان قربان کی، بلکہ یہ خدا کی طرف سے منتخب معصوم امام بھی تھے، اسے اور زیادہ اس کا ثواب ہو جائے گا۔ کسی کی معرفت اور بڑھتی ہے کہ نہ صرف خدا کے منتخب امام تھے بلکہ تمام مخلوق پر ان کی اطاعت عین واجب بھی ہے۔ کسی کو اور زیادہ معرفت ہوتی ہے کہ نہ صرف یہ سب بلکہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے نور کو خدا نے تمام مخلوق سے پہلے خلق کیا۔ کسی کی معرفت اور بڑھتی ہے، نہ صرف یہ بلکہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے صدقے میں، جن کی محبت میں خدا نے باقی مخلوقات کو خلق کیا۔ اب جس کا جتنا معرفت کا سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا، اتنی اس کی عبادت زیارت کا ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ لہٰذا کسی سے مولا نے کہا کہ تم امام حسین کی زیارت کے لیے جاؤ تو تمہیں ایک حج کا ثواب ملے گا، تو شاید مولا جانتے تھے کہ اس کی معرفت اتنی ہے کہ اسے ایک حج کا ثواب ملے گا۔ مثال کے طور پہ شہاب سے کہا کہ اے شہاب تم اگر 20 حج کر لو گے تو امام حسین جتنی زیارت ہوگی، تو شاید مولا جانتے تھے کہ شہاب کی معرفت اتنی ہے کہ امام حسین کی زیارت اسے 20 حجوں کا ثواب دے گی۔ کسی کو کہا 21 حج، کسی کو کہا 10 حج، کسی کو کہا 80 حج، ہر ایک کا اس کی معرفت کے اعتبار سے وہ ثواب ہے۔ تو زائرین کے لیے یہ بات بڑی ضروری اور اہم ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس زیارت کا زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کریں تو اپنی امام کی نسبت زیادہ سے زیادہ معرفت کو بڑھائیں۔ یہاں پر پہلا سوال جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا وہ مکمل ہوتا ہے۔